بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے رنجش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں ان کے لیے محبت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ اظہار محبت۔ اگر کوئی عورت آپ سے اظہار محبت کرتی ہے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ عورت کی فطرت میں حیا ہے، اس کی نسوانیت، اس کا وقار اجازت نہیں دیتا کہ وہ کھل کے اظہار کر سکے، مگر جب کوئی عورت خوبصورت لفظوں سے اظہار کرتی ہے تو یاد رکھے آپ اس کو بے حد بے شمار بے انتہا عزیز ہے۔ عورت محبت میں بڑی سچی ہوتی ہے، وہ اپنے محبوب کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار رہتی ہے۔ عورت کی محبت زیور، کپڑا، بنگلہ، گاڑیوں سے نہیں ملتی، بلکہ عورت کی محبت تو ایک پیار بھری نظر اور پیار بھرے جملے کے عوض مل جاتی ہے۔ ایک پیار بھری طب کی عورت کو بلی بنا دیتی ہے، وہ بلی بن کر اپنے محبوب کے پیروں میں بیٹھی رہتی ہے۔ آہستہ آہستہ محبت کا گداز احساس اس کے دل اور جذبات کو توانا رکھتا ہے۔ عورت جب محبت کرتی ہے تو ٹوٹ کر کرتی ہے، انتظار کرتی ہے، بے روحی بے پرواہی سب برداشت کرتی ہے، لیکن جب عورت محبت کی طرف سے نا امید ہو جائے تو پھر وہ پرواہ کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اس کا وجود پتھر کا ہو جاتا ہے، مخلص شخص کا کندھا زندگی کا ہر بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ پاؤں چومنے والے اکثر اداکار نکلتے ہیں۔ ہمیشہ اس شخص کو چنا کرے جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اگر بیوی شوہر کے رزق کے لیے دعا کرے تو اللہ پاک بہت جلد اس کی دعا سن لیتا ہے۔ محبت میں لاڈ اٹھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ میرے رب نے عورت کا رتبہ بہت بلند رکھا ہے، رحمت بن کے آتی ہے اور جنت بن کے جاتی ہے۔ بہن اور بیوی، جیسے آپ اپنی بہن کو اس کے سسرال میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اپنی بیوی کو بھی خوش رکھیں، کیونکہ وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ عورت ایک پھول ہے، عورت کے ذاتی امور کے علاوہ دیگر کام اس کے سپرد نہ کرو، کیونکہ عورت ایک پھول ہے، کوئی پہلوان نہیں۔ شوہر ہی قصوروار ہوتا ہے، جتنے بھی گھر اجڑتے دیکھے ہیں ان میں زیادہ تر قصوروار شوہر کا ہی ہوتے ہیں، جو بیوی کو لاتے تو بڑے پیار سے ہے، پر شادی ہونے کے بعد بیوی کو نوکرانی بنا دیتے ہیں۔ تجھے میری ماں کی خدمت کرنی ہے، میری بہنوں کی بات ماننی ہے، میرے بھائی کی خدمت کرنی ہے، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ بیچاری کو قیدی بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر غلطی سے کسی دن کسی کام میں کمی رہ گئی یا کوئی فرمائش کر دی تو گالی گلوچ ہوتی ہے، اور اس کے خاندان والوں کی جو حالت زار ہوتی ہے وہ الگ۔ کوئی بھی گھر نہ ٹوٹے اگر شوہر بیوی کا احساس کرے، اسے عزت دے تو بیوی اس کو اپنے سر کا تاج بنائے گی اور اس کے خاندان والوں کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائے گی۔ عورت کا تو پہلا روپ ہی رحمت ہے، بیٹی بن کر سب خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے۔ جب بیوی ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ سکھ کی ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ بیوی پر ساس کی خدمت فرض نہیں۔ بعض آدمی اس کو بڑی سعادت مندی سمجھتے ہیں کہ بیوی کو اپنی ماں کا محکوم و مغلوب بنا کر رکھے۔ اس کی وجہ سے بیویوں پر بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں۔ سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ بیوی پر فرض نہیں کہ ساس کی خدمت کیا کرے۔ تم سعادت مند ہو تو خود اپنی ماں کی خدمت کیا کرو، اگر خود نہیں کر سکتے تو خدمت کے لیے نہ کرنا۔ سنو عورت کے نونا سمجھنے والوں، جس کے نام سے ہے رونق وہ ہے عورت، تو جس کا بیٹا ہے وہ ہے عورت۔ کچھ تو احساس کرو ذات کا جس کا نام ہے عورت، جس کے قدموں تلے رکھی ہے جنت وہ ماں ہے عورت۔ تو جس کا باپ بنے گا وہ ہے عورت، جو کل تیرا نصیب ہے وہ ہے عورت۔ تو جس کا بھائی ہے وہ ہے عورت۔ سچی محبت تو یہ بھی ہے کہ بیوی شوہر کو پیار سے دعا دے کر کام پر بھیجے، اور شوہر کام کے دوران بیوی کو یاد کر کے پیار سے مسکرائے۔ زندگی تیرے حوالے کر رہی ہوں، خیال رکھنا اس کا۔ نامحرم کی محبت انسان کو خوار کرتی ہے، کیونکہ اللہ نامحرم سے محبت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور جو لوگ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے وہ بھی سکون رہتے ہیں۔ اور کچھ وعدے تو عمر بھر کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے محرم کے ساتھ حج نصیب فرمائے، آمین۔ نکاح میں مرضی۔ نکاح سے پہلے بچوں کی مرضی ضرور پوچھا کرے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، زمانہ جاہلیت کے کافر نہیں۔ نکاح مسجد میں ہو، جہیز میں قرآن اور جائے نماز ہو،
मिठाई में खजूर हो और फजर की नमाज नसीब हो, आमीन। अपने मन पसंद शख्स से अपने जज्बात की तजलील का फ़ायदा ये होता है कि फिर सारी उम्र दोबारा किसी जलील होने के लिए वो जज्बात पैदा ही नहीं होते। आप मर्द है और मर्द तो ज़ुबान से मोहब्बत करता है, अल्फाज के जादू चलाता है। ज़ुबान तो बदल भी जाती है और औरत दिल से मोहब्बत करती है और दिल जब एक बार किसी को दे देती है तो तमाम उम्र इसकी पाबंद रहती है। मर्द का दिल भर जाना। मर्द का दिल जब औरत से भर जाता है तो वो 3 काम करता है। अपना लहजा बदल लेता है, औरत के किरदार पर उंगली उठाने लगता है और हर वक्त मसरूफ रहने के बहाने करता है। लफ्ज़ लड़कियाँ, तशरीह, किसी की जन्नत, किसी की इज्जत, किसी की बहन, किसी की रहमत। बीवियाँ 2 किस्म की होती हैं, जो कहना माने, खुश रहे और मियाँ का ख्याल रखे। दूसरी वो जो सबके पास होती है। जब मियाँ बीवी दोनों एक साथ नमाज पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह ताला इनके दिलों में बेपनाह मोहब्बत डाल देता है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, औरत के लिए शोहर को राज़ी करने से बढ़कर कोई शफाअत नहीं। बीवी चाहती है इसे लफ्ज़ों के बगैर समझा जाए, इसकी खुशी को महसूस किया जाए, इसकी तलब की कदर की जाए, इसके आंखों की नमी को देखकर इसके दिल का हाल जाना जाए। हाँ, बीवी चाहती है इससे ऐसी मोहब्बत की जाए क्योंकि ये वाजिबुल मोहब्बत होना चाहती है। सुनो, खुदा करे तुम्हारा निकाह तुम्हारी मोहब्बत से हो। जिसके लिए तुम रोते हो, जिसके लिए तुम दवाएं मांगते हो, अल्लाह से तुम्हारी निकाह में ले आए। मनपसंद औरत का वजन चाहे 4 मन ही क्यों ना हो, वो फिर भी मर्द को गुलाब का फूल लगती है। ये थे हमारे आज के कुछ अक़वाल जो मैंने आप लोग को सुनाए। अगर इसमें से कोई भी अक़वाल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।